ماہ سیام کا ہر لمحہ رحمتوں، برکتوں اور نور بھری ساعتوں سے لبریز ہوتا ہے۔ عاشقان رسول کے دلوں میں عبادتوں کی حلاوت جگا کر شب و روز نیکیوں میں گزارنے کا ایسا درس دیتا ہے کہ ہر کسی کی حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ حالت روزہ اور اس کے علاوہ بھی زیادہ سے زیادہ وقت اللہ عز و جل کی عبادت، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدحت اور دیگر ذکر و اذکار میں مصروف گزرے۔ الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے زیر انتظام مدنی چینل 1436 سنہ ہجری کے رمضان المبارک کی لائیو اور ریکارڈڈ ٹرانسمیشن کو روزانہ ریپیٹ ٹرانسمیشن نشر مقرر کے طور پر بنام رمضان کی پرکیف یادیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے، جس میں آپ ملاحظہ کریں گے دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے تربیتی اعتکاف میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا معتکفین عاشقان رسول کی تربیت کرنا، معتکفین اسلامی بھائیوں کا امیر اہل سنت کی مبارک صحبت میں سحری و افطاری کرنا، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا روزانہ 2 مرتبہ مدنی مذاکرہ قرب افطار، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مناجات کا سلسلہ۔ آئیے دیکھتے ہیں رمضان کی پرکیف یادیں، سلسلہ فیضان رمضان۔ آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کرامن کاتبین یعنی اعمال لکھنے والے دونوں بزرگ فرشتوں پر اس سے زیادہ کوئی بات شدید نہیں کہ وہ جس شخص پر مقرر ہیں اسے اس حال میں نماز پڑھتا دیکھیں کہ اس کے دانتوں کے درمیان کوئی چیز ہو۔ میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں متعدد احادیث میں ارشاد ہوا ہے کہ جب بندہ نماز کو کھڑا ہوتا ہے فرشتہ اس کے منہ پر اپنا منہ رکھتا ہے، یہ جو پڑھتا ہے اس کے منہ سے نکل کر فرشتے کے منہ میں جاتا ہے۔ اس وقت اگر کھانے کی کوئی شے اس کے دانتوں میں ہوتی ہے ملائکہ کو اس سے ایسی سخت ایذا ہوتی ہے کہ اور شے سے نہیں ہوتی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی رات کو نماز کے لیے کھڑا ہو چاہیے کہ مسواک کرے، کیونکہ جب وہ اپنی نماز میں قراءت کرتا ہے تو فرشتہ اپنا منہ اس کے منہ پر رکھ لیتا ہے اور جو چیز اس کے منہ سے نکلتی ہے وہ فرشتے کے منہ میں داخل ہو جاتی ہے۔ اور طبرانی نے کبیر میں حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ دونوں فرشتوں پر اس سے زیادہ کوئی چیز گرا نہیں کہ وہ اپنے ساتھی کو نماز پڑھتا دیکھیں اور اس کے دانتوں میں کھانے کے ریزے پھنسے ہوئے ہوں۔ میرے جگر میں جو ہے نا وہ ہیٹ زیادہ رہتی ہے اور جسم میں تھکاوٹ رہتی ہے۔ نے جگر کا مسئلہ بتایا جی گجرا والا کی اللہ تبارک و تعالی آپ کو جگر کے امراض سے شفا کاملہ عاجلہ اور صحت نافع عطا فرما دے آمین۔ اس کے لیے آپ یوں کیجئے کہ یہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، یہ 16ویں پارے کی آیت مبارکہ ہے اور اسے کس طرح سے آپ استعمال کریں گے بغور سماعت فرما لیجئے۔ کرنا یہ کہ چینی کی جو پلیٹ ہوتی ہے یا پھر گھر میں آپ کے جو مطلب کہ ڈنر سیٹ کی پلیٹ ہوتی ہے وہ بلے اس کے پھول وغیرہ بنے اس میں حرج نہیں ہے لیکن ہو سفید کلر کی، تو اس کے اندر آپ قرآن پاک 16 پارے کی یہ آیت مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، یہ آپ اس کے اوپر لکھ لیں اور یہ 3 پلیٹیں آپ فجر کے بعد لکھنی ہیں آپ کو، اور ایک پلیٹ تو آپ اسی وقت پی لیجئے گا چونکہ رمضان مبارک ہے، لہٰذا اس میں تھوڑا سا آپ کو اس میں ٹائمنگ میں تھوڑی سی چینجز کرنی پڑے گی، وہ یہ کہ آپ
اس کو بوقت سحر، جب آپ سحری کے لیے اٹھیں اس وقت آپ یہ لو کان البحر مدادا لکلمات ربی چینی کی 3 عدد سادہ پلیٹوں پر آپ لکھ لیں، اور اس کے بعد 1 پلیٹ تو آپ اسی وقت پی لیجئے گا، 1 پلیٹ آپ کو پینی ہے بوقت افطار، اور 1 پلیٹ آپ پئیں گے رات کو تراویحوں کے بعد سونے سے قبل انشاءاللہ عز و جل، اور 40 دن یہ عمل کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آپ کے جگر کے امراض سے آپ کو شفا حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ سر میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے ڈپلومہ کیا ہے الیکٹریکل کا 3 سال کا 2013 میں کمپلیٹ ہوئے، اور اس کے بعد تقریباً 1.5 سال ہو گئے مجھے فارغ ہوئے، اور اپلائی بھی بڑا کیا ہے، کوئی کام نہیں مل رہا۔ سر برائے مہربانی کو اس کا حل بتائیں، بہت بہت شکریہ۔ ہاں ڈپلومہ وغیرہ کیا ہوا ہے لیکن نوکری نہیں ہے ان کے پاس، اللہ تبارک و تعالی آپ کو جلد ملازمت عطا فرمائے، حلال و آسان روزگار نصیب ہو جائے۔ اس کے لیے ایک آسان سا ورد ہے عثمان بھائی، غیر مکروہ وقت میں آپ 2 رکعت نفل ادا کیجئے صلاۃ الحاجات کی نیت سے، اور اس میں جب سلام پھیر چکیں تو آپ یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو 182 مرتبہ 182 ٹائمز اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ کے پھر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے کہ اللہ عز و جل آپ کو جلد حلال و آسان اور بقدر کفایت آپ کو ملازمت عطا فرما دیں، اور اس کا مدت علاج تا حصول مراد آپ کو یہ عمل جاری رکھنا ہے۔ اس کے بعد سلسلہ ہوا ایمان کی شاخیں، آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔ حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمت اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے کہ 2 عابد یعنی عبادت گزار 50 سال تک اللہ عز و جل کی عبادت کرتے رہے، 50ویں سال کے آخر میں ان میں سے ایک عابد سخت بیمار ہو گئے، وہ بارگاہ رب باری عز و جل میں آہوزاری کرتے ہوئے اس طرح ملتجی ہوئے، یعنی التجا کرنے لگے کہ اے میرے پاک پروردگار عز و جل، میں نے اتنے سال مسلسل تیرا حکم مانا، تیری عبادت کی، پھر بھی مجھے بیماری میں مبتلا کر دیا گیا، اس میں کیا حکمت ہے؟ میرے مولا عز و جل میں تو آزمائش میں ڈال دیا گیا ہوں۔ اللہ عز و جل نے فرشتوں کو حکم فرمایا، ان سے کہو تم نے ہماری ہی امداد و احسان اور عطا کردہ توفیق سے عبادت کی سعادت پائی، رہی بیماری تو ہم نے تم کو ابرار کا رتبہ دینے کے لیے بیمار کیا ہے۔ تم سے پہلے کے لوگ تو بیماری یا وہ مصیبتوں کے خواہش مند ہوا کرتے تھے، اور ہم نے تمہیں بن مانگے عطا فرما دی ہے۔ تو صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں کہ بیماری ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس کے منافع بے شمار ہیں، اگرچہ آدمی کو بظاہر اس میں تکلیف پہنچتی ہے، مگر حقیقتاً راحت و اکرام کا، راحت و آرام کا بہت بڑا سرمایہ، بہت بڑا ذخیرہ اس کے ہاتھ آتا ہے۔ یہ ظاہری بیماری جس کو آدمی بیماری سمجھتا ہے، یہ حقیقت میں روحانی بیماریوں کا ایک بڑا زبردست علاج ہے۔ حقیقی بیماری امراض روحانیہ، مثلا دنیا کی محبت، دولت کی حرص، دل کی سختی وغیرہ ہیں کہ یہ البتہ بہت خوف کی چیزیں ہیں، اور اسی کو مرض مہلک یعنی ہلاک کرنے والی بیماری سمجھنا چاہیے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بیماریوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا
کہ مومن جب بیمار ہوتا ہے، مومن جب بیمار ہو کر اچھا ہو جائے، اس کی بیماری سابقہ گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے، اور آئندہ کے لیے نصیحت. اور منافق جب بیمار ہو پھر اچھا ہوا، اس کی مثال اونٹ کی ہے کہ مالک نے اسے باندھا پھر کھول دیا، نہ تو اسے یہ معلوم کہ کیوں باندھا، نہ یہ کہ کیوں کھولا. اس کی شرح میں حکیم الامت مفسر شہیر مفتی احمد یار خان علی رحمت الحنان فرماتے ہیں، میراج جلد 2 صفحہ 424 پر، مومن بیماری میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے. مومن جب بیمار ہوتا ہے تو وہ اپنی بیماری میں گناہوں سے توبہ کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ بیماری میرے کسی گناہ کی وجہ سے آئی ہے، اور شاید آخری بیماری ہو جس کے بعد موت ہی آئے گی، اس لیے اسے شفا کے ساتھ مغفرت بھی نصیب ہوتی ہے. جبکہ منافق یہ غافل ہوتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ فلاں وجہ سے بیمار ہوا، مثلا فلاں چیز کھا لی تھی اس لیے بیمار ہو گیا، موسم تبدیل ہوا ہے نا اس لیے بیمار ہو گیا ہوں، آج کل اس بیماری کی ہوا چلی ہے اس لیے بیمار ہو گیا ہوں، فلاں دوا سے مجھے آرام ملا ہے وغیرہ اسباب میں یہ ایسا پھنسا رہتا ہے کہ مسبب الاسباب یعنی سبب پیدا کرنے والے رب پر نظر ہی نہیں جاتی، نہ توبہ کرتا ہے نہ اپنے گناہوں میں غور. اس کے بعد پیش کیا گیا شرعی رہنمائی کے لیے سلسلہ دار الافتاء اہل سنت. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان المبارک میں کوئی گناہ کیا اللہ عز و جل اس کے 1 سال کے اعمال برباد فرما دے گا. استغفر اللہ. اور ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، میری امت ذلیل و رسوا نہ ہوگی جب تک وہ ماہ رمضان کا حق ادا کرتی رہے گی. عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، رمضان کے حق کو ضائع کرنے میں ان کا ذلیل و رسوا ہونا کیا ہے؟ فرمایا، اس ماہ میں ان کا حرام کاموں کا کرنا. پھر فرمایا، جس نے اس ماہ میں زنا کیا یا شراب پی تو اگلے رمضان تک اللہ عز و جل اور جتنے آسمانی فرشتے ہیں سب اس پر لعنت کرتے ہیں. پس اگر یہ شخص اگلے ماہ رمضان کو پانے سے پہلے ہی مر گیا تو اس کے پاس کوئی ایسی نیکی نہ ہوگی جو اسے جہنم کی آگ سے بچا سکے. پس تم ماہ رمضان کے معاملے میں ڈرو، کیونکہ جس طرح اس ماہ میں اور مہینوں کے مقابلے میں نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں، اسی طرح گناہوں کا بھی معاملہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو پورا سال، پوری عمر اور بالخصوص رمضان المبارک میں گناہوں سے بچنے، گناہوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، نیکیوں کی رغبت عطا فرمائے، نیکیاں زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. سوال میرا یہ ہے کہ جو نابالغ بچے کو کوئی اس کے رشتہ دار وغیرہ پیسے دے جاتے ہیں تو کیا وہ پیسے والدین خرچ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ سوال سے رہنمائی فرمائیں. سوال یہ پوچھا ہے کہ نابالغ بچوں کو جو رقم دی جاتی ہے کیا والدین سرپرست استعمال کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، اس کی 20 صورتیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے کہ کس موقع پر یہ رقم دی گئی ہے. بہت ساری صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں فقط والدین کو دینا مقصود ہوتا ہے. جیسے بچے کی پیدائش کے وقت جو ہے وہ دے جاتے ہیں کہ اس میں مقصد والدین کو دینا ہوتا ہے، وہ بچے کو دینا مقصود نہیں ہوتا، بچے نے اس پیسے کا کیا کرنا ہے. اسی طرح کھانے پینے کی بعض چیزیں وہ ایسے بچے کو دے کے جاتے ہیں، اور بچہ کی ابھی پیدائش ہوئی ہوتی ہے، اس نے کہا مٹھائی لے کر آ جاتے ہیں، تو وہ ظاہر والدین کے لیے ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، انڈرسٹوڈ ہوتا ہے. اور بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بچے کے لیے ہوتی ہیں، جیسے عیدی ہوتی ہے. اب عید پہ بچوں کو دے دیے 50-60 روپے 100 روپے، تو یہ عام طور پہ والدین کو دینا مقصد نہیں ہوتا، یہ بچوں ہی کو دینا مقصد ہوتا ہے. بچے کی عمر کے حساب سے دیے جاتے ہیں، یا بچے کی برتھ ڈے ہے اس پر دیے جاتے ہیں، یا روزہ کشائی ہے اس کی عمر ایسی ہے کہ اس عمر میں اس کو پیسے دیے جاتے ہیں. جو ظاہر یہ ہوتا ہے کہ وہ بچے کے لیے دیے جا رہے ہیں تو پھر وہ بچے ہی کے لیے ہیں. والدین کو اس کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس کو سنبھال کے وہ
رکھیں گے اس کے لیے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. کیا روزے کی حالت میں انجیکشن لگوا سکتے ہیں؟ دیکھیں انجیکشن لگانے سے ہمارے نزدیک تو روزہ نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے، یعنی دارالفتہ اہل سنت اور علماء اہل سنت کی ایک بڑی تعداد یعنی جمع غفیر جو ہے وہ اس بات کا قائل ہے کہ اگر انجیکشن لگائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. اب انجیکشن لگوانا جو ہے وہ کیسا ہے تو یہ کیفیت دیکھ لی جائے. اب کسی کو شدید درد ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو انجیکشن لگانا ضروری ہے تو ٹھیک ہے وہ درد کے لیے انجیکشن لگا سکتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص جو ہے وہ کمزوری محسوس کر رہا ہے اپنے جسم کے اندر روزے کی وجہ سے، اب وہ صرف اس لیے انجیکشن لگواتا ہے کہ میں طاقت لگا کے اچھی طریقے سے جو ہے جیسے کھاتا پیتا شخص ہوتا ہے اس انداز میں روزہ گزارنا شروع کر دوں، تو پھر اس طرح لگانا یہ مناسب نہیں ہے. تو انجیکشن لگانے سے بہر صورت روزہ تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن جب ضرورت ہو اس کے علاوہ چارہ نہ ہو تو پھر اسی صورت میں بندہ جو ہے وہ انجیکشن لگوائے، ورنہ انجیکشن لگوانے سے بھی بندہ گریز کرے. میرا سوال یہ ہے، یہ ماہ رمضان میں یہ لوگ روزہ رکھ کے بار بار نہاتے ہیں، بار بار کلی کرتے ہیں، کیا یہ نہانا یا کلی کرنا جائز ہے؟ اگر جائز ہے تو کس حد تک، اگر ناجائز ہے تو کس حد تک؟ روزے کی حالت میں یہ بار بار نہانا، تو اب یہ وجہ دیکھی جائے گی کہ کیوں یہ بار بار نہا رہے ہیں. اگر تو یہ اس وجہ سے کہ برا سمجھ رہے روزے کو یا بھاری سمجھ رہے اپنے اوپر اس لیے نہا رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اچھا نہیں ہے کہ اس طرح کا معاملہ کیا جائے کہ کراہت کا اظہار کیا جائے. ہاں اس لیے نہا رہے ہیں کہ گرمی ہے مثال کے طور پر اور پسینہ بار بار آتا ہے، یا واقعی کسی کو ایسی کنڈیشن ہے کہ اس سے روزہ برداشت نہیں ہو رہا اس لیے وہ نہا رہا ہے، تو ٹھیک ہے اس کے نہانے میں کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح کلی کرنے کا معاملہ ہے کہ بالکل یعنی ایک تو ہے کہ اس لیے بار بار کلی کرتا ہے کہ منہ تر رہے اور پیاس محسوس ہی نہ ہو، تو ایسا کرنا تو درست نہیں ہے کیونکہ روزے کا پھر مقصد ہی فوت ہو جائے گا. اور اگر منہ ایسا خشک ہو جاتا ہے کہ اب ناقابل برداشت ہو گیا ہے تو پھر ٹھیک ہے کلی کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وضو کی حالت میں تو ویسے ہی کلی کی جائے گی. پھر پیش کیا گیا سلسلہ عشرۂ رحمت، آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں. بیہقی نے سنن میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ میں عیاش بن ربیعہ اور حشم بن عاصی بن واصل نے باہم مشورہ کیا کہ ہم مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں. میں اور عیاش نکل پڑے، جبکہ حشام کو دین سے فتنہ میں ڈالا گیا تو وہ فتنے میں پڑ گیا. عیاش کے پاس اس کا بھائی ابو جہل اور حارث بن حشام آئے. دونوں نے کہا تیری ماں نے نظر مانی ہے کہ جب تک وہ تجھے نہیں دیکھے گی اس وقت تک نہ وہ سائے میں جائے گی اور نہ سر کو دھوئے گی. میں نے کہا اللہ کی قسم یہ دونوں تجھے دین سے برگشتہ کرنا پھیرنا چاہتے ہیں. وہ دونوں اسے لے گئے، اسے دین سے برگشتہ کیا تو وہ برگشتہ ہو گیا. تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے یہ آیت تم فرماؤ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے. حشام کی طرف لکھ کر بھیجی یہ آیت مبارکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو وہ آ گیا. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ مسجد میں داخل ہوئے، وہاں ایک وعظ کرنے والا جہنم کے عذاب اور اس کے طوق و زنجیر کا ذکر کر رہا تھا. تو آپ اس کے سر کے پاس جا کر کھڑے ہوئے اور کہا اے ذکر و نصیحت کرنے والے، لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے مایوس اور نا امید نہ کر. پھر آپ نے یہی آیت مبارکہ پڑھی، تم فرماؤ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے. امام ابن دریس ابو القاسم بن بشیر رحمہم اللہ تعالی نے اپنی کتاب امالی میں حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت نقل کی ہے کہ مکمل فقیہ وہ ہے جو لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے مایوس نہ کرے، اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانیوں کی انہیں رخصت بھی نہ دے، اللہ تبارک و تعالی کے عذاب سے انہیں بے خوف نہ کرے، کسی اور چیز کی رغبت میں قرآن کو نہ چھوڑ دے. اس عبادت میں کوئی بھلائی نہیں جس میں علم نہ ہو،
وہ علم نہیں جس میں فہم نہ ہو، وہ کوئی پڑھنا نہیں جس میں تدبر نہ ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اس کے بعد نشر کیا گیا علم و حکمت سے مزین مدنی مذاکرہ، آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جسے یہ پسند ہو کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ عز و جل اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا امیر اہل سنت سے سوال ہے کہ ماہ رمضان کا نام رمضان کب رکھا گیا اور اس کی حکمت کیا ہے؟ حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں، بعض مفسرین رحمہم اللہ المبین نے فرمایا کہ جب مہینوں کے نام رکھے گئے تو جس موسم میں جو مہینہ تھا اسی سے اس کا نام ہوا۔ جو مہینہ گرمی میں تھا اسے رمضان کہہ دیا گیا، اور جو موسم بہار میں تھا اسے ربیع الاول، اور جو سردی میں تھا جب پانی جم رہا تھا اسے جمادی الاولیٰ کہا گیا۔ اسلام میں ہر نام کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے اور نام کام کے مطابق رکھا جاتا ہے۔ دوسری اصطلاحات میں یہ بات نہیں۔ ہمارے یہاں بڑے جاہل کا نام محمد فاضل اور بزدل کا نام شیر بہادر ہوتا ہے، اور بدصورت کو یوسف خان کہتے ہیں۔ اسلام میں یہ عیب نہیں۔ رمضان بہت خوبیوں کا جامع تھا، اسی لیے اس کا نام رمضان ہوا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مریض کی عیادت کی اللہ عز و جل اس پر 75,000 ملائکہ کے ذریعے سایہ فرمائے گا، اور گھر واپس آنے تک اس سے ہر قدم اٹھانے پر اس کے لیے ایک نیکی لکھی جائے گی، اور اس کے ہر قدم رکھنے پر اس کا ایک گناہ مٹا دیا جائے گا اور ایک درجہ بلند کیا جائے گا۔ جب وہ مریض کے ساتھ بیٹھے گا تو رحمت اسے ڈھانپ لے گی، اور اپنے گھر واپس آنے تک رحمت اس سے ڈھانپے رہے گی۔ اور اس کے بعد اللہ عز و جل کے حضور ہچکیوں اور آہوں کے ساتھ مغفرت کی دعائیں اور التجائیں سلسلہ مناجات افطار کا انعقاد ہوا۔ آئیے اس کے بھی مناظر دیکھتے ہیں۔ تیری رحمت پر نظر جمی ہے مولا کریم، تو اپنے بے شمار بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما رہا ہے۔ اے اللہ، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ ہم بھی حاضر ہیں۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اے مولا کریم، ہمارا خاتمہ بالخیر فرمانا، ہمیں عذاب قبر سے بچانا، ہمیں نزعہ کی سختی سے بھی بچانا، ہمیں قبر کے سانپ و بچھوں سے بھی بچانا، قبر کے کیڑے مکڑوں سے بچانا۔ اے مولا، جن بندوں پر تو نزع کے وقت رحمت فرمائے گا، قبر میں جن کی کشادگی نصیب ہوگی، جن کی قبر جنت کا باغ بنے گی، ہمیں بھی ان میں شامل فرما دے۔ جو ہاتھ اٹھے ہیں، جن امیدوں کے ساتھ اٹھے، جن تمناؤں کے ساتھ اٹھے ہیں، مولا اس بابرکت گھری کا واسطہ
ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو کانے نہ لوٹانا. میں مانا کہ سب سے برا ہوں، کس کا ہوں تیرا ہوں میں تیرا ہوں. میں نے مانا کہ سب سے برا ہوں، کس کا ہوں تیرا ہوں میں تیرا ہوں. ناز رحمت پہ مجھ کو بڑا ہے، رحمت پہ مجھ کو بڑا ہے مولا ناز. رحمت پہ مجھ کو بڑا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا. پھر ملاحظہ کیا گیا سلسلہ علم و حکمت کی باتیں. آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں. ابریز شریف بہت مشہور و معروف کتاب ہے. علامہ عبدالعزیز مشہور ولی اللہ ہیں دباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مادرزاد ولی، اپنے وقت کے غوث اور کتب. انہوں نے ان کے ملفوظات ہیں وہ ایک طرح کے جمع کیا ان کے مرید نے. اس میں وہ فرماتے ہیں کہ ماں باپ کی جو نافرمانی اس کے 4 نقصانات ہوتے ہیں. وہ کیا ہوتے ہیں؟ پہلا تو یہ کہ دنیا اس سے دور ہو جاتی ہے، یعنی دنیا اس سے گویا منہ پھیر لیتی ہے. ٹھیک ہے. اور جس طرح لوگ جہنم سے نفرت کرتے ہیں، بندہ مومن جہنم سے نفرت کرتا ہے، دوزخ کو پسند نہیں کرتا، اس طرح لوگ اس کو ناپسند کرنا شروع ہو جاتے ہیں. دوسرا یہ کہ لوگوں کے درمیان بیٹھ کر جب وہ گفتگو کرتا ہے، بات چیت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ لوگوں کی توجہ اس سے پھیر لیتا ہے. وہ لوگوں سے ہم کلام ہونا چاہتا ہے، باتیں کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کی جو گفتگو ہے اس کے اندر جو لذت ہے، اس کی جو برکت ہے، اللہ تعالیٰ وہ نکال لیتا ہے. اور لوگ اس کی باتوں پہ توجہ ہی نہیں دیتے. وہ پلاننگ کرتا رہتا ہے، اس کی پلاننگ میں فیل ہو رہی ہوتی، اس کی بات کو کوئی سنجیدہ ہی نہیں لیتا. یعنی اس کا دنیاوی اعتبار سے یوں کہیں کہ بیڑا غرق ہو رہا. تیسری بات یہ کہ جو اولیاء کرام ہیں، اکابر اولیاء، وہ اس کی طرف شفقت کی نظر نہیں کرتے. والدین کے نافرمان کو شفقت کی نظر سے نہیں دیکھتے. ان کی شفقت کی نظر نہ کرنے سے بھی اس پر ایک طرح کی گویا نحوست طاری رہتی ہے. ٹھیک ہے. چوتھی چیز یہ ہے کہ اس کا نور ایمان دن بدن کم ہوتا جاتا ہے. لائٹ ہوتی ہے، جب وہ آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جائے، ایک وقت آتا ہے نا بجھ جاتی ہے. تو جب ایمان کا نور کم ہونا شروع ہو جائے گا تو بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ والدین کا جو نافرمان ہوتا ہے اس کا خاتمہ برا ہوتا ہے، کفر پہ مر جاتا ہے، ایمانی ختم ہو جاتا ہے. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس کا نور ایمان اتنا کم ہو جاتا ہے کہ وہ اسی کے ساتھ بے عملی کی زندگی گزارتے گزارتے دنیا سے چلا جاتا ہے. تو دیکھیں چاروں کتنا دنیا کے اندر کیسا وبال ہے، کیسی سزا ہے. والدین کے نافرمان کی گویا دنیا میں سزا. حدیث شریف ہے جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد ہے. آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کی جو سزا ہوتی ہے اس کو قیامت تک مؤخر کر سکتا ہے. وہ چاہتا ہے، کرتا ہے. لیکن ماں باپ کی نافرمانی، بات یہ ہے روایت کہ اللہ تعالیٰ جس گناہ کی سزا چاہتا ہے قیامت تک مؤخر فرما دیتا ہے. وہ جس گناہ کو چاہے معاف فرما دے. ٹھیک ہے. معافی دینا اسی کے اختیار میں. ٹھیک ہے. اس نے قرآن کریم میں تو یہ فرمایا نا کہ کفر اور شرک کے سوا جو بھی گناہ ہوگا وہ معاف فرما دیتا ہے. لیمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے. لیکن حدیث میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس گناہ کی سزا چاہتا ہے قیامت تک مؤخر فرما دیتا ہے. لیکن ماں باپ کی نافرمانی، ماں باپ کا جو نافرمان ہے اس کو موت سے پہلے زندگی میں سزا دیتا ہے. اللہ اکبر. تو اب دیکھیں ماں باپ کی نافرمانی کی جو سزا ہے نا وہ قیامت کے دن جو ہوگی وہ ہوگی. دنیا کے اندر بھی اس کی سزا ہوتی ہے. والدین سے گفتگو کیسے کی جائے، ٹھیک ہے، ان کے آداب کیا ہیں. تو اس میں قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ پچھلے سلسلے میں بیان ہوئی تھی کہ وہ بنیادی آیت کا جو جز ہے نا کہ ان کے لیے عاجزی کا بازو بچھا دو دل کی نرمی کے ساتھ. یعنی دل ان کے لیے بالکل نرم کر دو اور دلی عاجزی کے ساتھ اپنے قول و فعل کو بھی عاجزی والا بنا لو.
اللہ تو تفسیر خزائن العرفان کے اندر اس آیت کے تحت لکھا صدر الفاضل نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہ جس طرح خادم اور غلام اپنے آقا کے سامنے مظاہرہ کرتا ہے نا، بات چیت کرتا ہے، خیال رکھتے ہیں، والدین کے سامنے ایسا ہونا چاہیے. پہلی چیز تو یہ. دوسرا یہ کہ والدین کے سامنے انہیں نام لے کر پکارنا یہ مکروہ ہے. مثلا کسی کے والد کا نام ہے عبداللہ، ٹھیک ہے، تو پکارا نہیں جاتا، پکارا والد صاحب کہہ کر ہی جاتا ہے، والد صاحب، ابا جان، ابو یہ کہا جاتا ہے. لیکن یہ ایک مسئلہ اپنی جگہ پر لکھا ہے کہ والد کو نام لے کر پکارنا، خطاب کرنا یہ جائز نہیں. ہاں غائبانہ کبھی کوئی والد کا نام پوچھے یا ذکر کرنا ضروری ہے تو وہ لیا جا سکتا ہے. ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ والدین جو ہے وہ کوئی کام کا کہتے ہیں یا انہیں کسی کام کی ضرورت ہے، جب دل ان کی طرف اٹکا رہے گا، دل میں ان کا خیال بار بار پیدا ہوگا، تو آدمی کو اپنا رویہ ایسا رکھنا چاہیے کہ والدین کے کہے بغیر ان کی خدمت ہوتی رہے، ان کے مطالبے پورے ہوتے رہے، یعنی ان کو اتنا راضی رکھے کہ وہ گویا کہہ ہی نہ سکیں، کہنے سے پہلے ان کا کام کر دے، اس طرح تیار ہے. اب وہ اتنا غافل ہو گیا کہ والدین کے لیے ٹائم ہی نہیں نکل رہا، اس کے پاس فون پر بات کرنے کا ٹائم نہیں، ان سے ملنے کا ٹائم نہیں، ان کے پاس بیٹھنے کا ٹائم نہیں. تو یہ جو رویہ ہے یہ دوری والا رویہ، یہ اچھا نہیں ہے، یہ ایک فرما بردار اولاد کی علامت نہیں ہے. تو والدین کی طرف جب دل مائل رہے گا، ان کی عظمت کا خیال دل میں رہے گا کہ ان کے میرے اوپر بہت سارے حقوق عائد ہوتے ہیں، تو میں نے ایسی زندگی گزارنی ہے کہ انہوں نے جیسے ہی کچھ کہنا ہے تو فوراً لبیک کہنا ہے، مرحبا، اور ان کے کہے بغیر ان کی ضرورتوں کا احساس کرنا. تو یہ ایسا خدمت کا جذبہ ہونا چاہیے. ماشاءاللہ. اس کے بعد آپ نے ملاحظہ کیا سلسلہ سائیڈ ایفیکٹ اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ہمراہ عاشقان رسول کا طعام. یہ اس بیٹھنے کا سنت کے مطابق طریقہ ہے، سنت کے مطابق بیٹھیے. ہم امیر سنت کے جو کھانے پینے کے جو انداز آپ کو بتاتے ہیں وہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ تاکہ ہمارے گھروں میں سنت کے مطابق کھانا کھانے کا انداز آ جائے. تو یہ الٹا پاؤں بچھا کر سیدھا پاؤں کھڑا کر دینا اور 3 انگلیوں سے چھوٹے چھوٹے نوالے بنا کر اچھی طرح چبا کر کھانا، اس کو اپنے گھر میں رائج کیجئے. اللہ کی رحمت شامل حال رہی تو بہت ساری بیماریوں سے اور بہت ساری پریشانیوں سے اللہ کی رحمت سے بچ جائیں گے. 250 ملی لیٹر کی ایک بوتل میں تقریباً 7 چمچ چینی ہوتی ہے. چینی والی کولڈ ڈرنک پینے سے دانتوں اور ہڈیوں کو نقصان پہنچنے، خون میں شوگر کی مقدار بڑھنے، دل اور جلد کے امراض پیدا ہونے کے امکانات بڑھتے ہیں. اس سے موٹاپا بھی ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. اگر آپ کولڈ ڈرنک پیتے ہیں یا دیگر میٹھے مشروبات پینے کے اگر آپ عادی ہیں، جس طرح کے مشروبات ہیں، تو ہم جنرل بات کرتے ہوتے ہیں. جو نقصان دینے والی شے ہے ہم اسی کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں اور ہم اسی کے بارے میں آپ کو کہہ رہے ہیں. ظاہر ہے کہ ہم آپ کی صحت کے لیے بات کر رہے ہیں، ہم آپ کی تندرستی کے لیے بات کر رہے ہیں. ایک اچھا خاصا گھر کا فرد ہے، بوتل پینے کا عادی ہے اور وہ پڑ جاتا ہے، تو ایک تو آپ خرچہ کر کر کے بیمار ہوئے، بیمار کرنے کے بعد جب آپ بستر پر پڑ گئے تو آپ کے جو روزگار کا ذریعہ تھا وہ رک گیا. جو آپ کے گھر والوں کے اوپر جو آپ کا بیماری کا ایک تو بوجھ پڑا، ذہنی ٹینشن ہے، ایک بیماری کا ذہنی ٹینشن پڑا، اوپر سے آپ کے علاج کا ذہنی ٹینشن پڑا، علاج یا خراجات کا ذہنی ٹینشن پڑا، پھر کمائی کا ذریعہ بند ہونے کی صورت میں جو قرضہ چڑھے گا اس کا ذہنی ٹینشن پڑا. تو اپنے آپ کو تندرست رکھنے کے لیے برائے کرم دعوت اسلامی کے اس مدنی چینل کے ذریعے جو آپ کو مدنی پھول دیے جاتے ہیں، اس پر مطلب سنجیدگی کے ساتھ غور کرنا چاہیے. آپ کو کھانے پینے کے حوالے سے ہماری نہ کوئی ہوٹلیں، نہ ہوٹلوں میں کسی کمی کی وجہ سے ہمارے گھروں میں کوئی اناج آ جائے گا. ہمارا بظاہر دنیاوی کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ مدنی چینل کا اس میں کوئی دنیاوی کوئی فائدہ ہے، سوائے اس کے ایک الدین نصیحہ، دین خیر خائی کا نام ہے حدیث پاک. ہم آپ کی خیر خائی کے لیے عرض کر رہے ہیں، خیر الناس من ينفع الناس، تم میں سے بہتر وہ جو دوسروں کو نفع پہنچائے. ہم آپ کو نفع پہنچانے کے لیے کوشش کرتے ہیں. آپ کے دسترخوان پر اگر اب بھی ٹھنڈے اور میٹھے اور شوگر سے بھرے ہوئے، ایسڈ سے بھرے ہوئے، کاربن ڈائی آکسائڈ سے بھرے ہوئے اگر اس طرح کے مشروب ہیں، یعنی جو ہمارے جسم کا مطلب کہ بہت بڑا نظام تباہ و برباد کر رہے ہوتے ہیں، اب بھی ہیں، اب بھی آپ اپنے بچوں کو یہ پلانا چاہتے ہیں، ان کے دانت سڑوانا چاہتے ہیں، آپ اپنے گردوں، اپنے پھیپڑوں، اپنے مطلب کہ دیگر اعضاء بدن کے ساتھ
مطلب کھیلنا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی زور جبر تو ہے نہیں. آپ کو اگر مشروب بھی پینا ہے لیمو نچوڑ کر پانی کے اندر آپ پئیں, اس میں اگر ٹیسٹ اور بڑھانا تو کالا نمک ڈال دیجئے, چلیں ٹیسٹ کر لیجئے گا, ڈاکٹر کا مشورہ کر لیجئے گا. اللہ نے کوئی ایسی بیماری اور آپ مطلب پتہ چلے کہ عمران نے بولا نے کر دیا, بھائی ڈاکٹر کے مشورے سے کرنا جو کرنا. تو یہ لے لیں. اس طرح مطلب کہ لوگ بعض اوقات ناریل کا پانی پسند کرتے ہیں, قدرتی مشروب ہے ناریل کا پانی, اگر چلتا ہو اور ڈاکٹر کا مشورہ کر لیجئے تو ناریل کا پانی بھی میٹھا بھی ہوتا ہے, ٹیسٹی ہوتا ہے, اچھا ہوتا ہے. تو ایسے اگر قدرتی بہت سارے ایسے مشروب ملیں گے آپ کو جس سے آپ اپنی تسکین کر سکیں گے, اور ان مشروبات سے جن سے صحت کو نقصان پہنچ رہا ہے, جن سے آپ کے اعضائے بدن کو, آپ کے منہ کو, آپ کے دانتوں کو نقصان پہنچ رہا ہے, اس سے بچیں گے. پھر آپ نے ملاحظہ کیا رمضان کیسے گزاریں. دنیا بھر میں مسلمان رمضان گزارتے ہیں, کچھ انوائرمنٹ فرق ہوتے ہیں, ماحول فرق ہوتا ہے, مزاج فرق ہوتا ہے, ان کی عادات و اطوار اور کلچر کا ڈفرنس ہوتا ہے, مگر نیت ایک ہی ہوتی ہے, اللہ کی رضا کی, رب کو راضی کرنا ہے. مختلف بولی بولنے والے, مختلف رنگ و نسل کے لوگ ہیں, مگر بڑا اچھا لگتا ہے کہ صبح سے بھوکے ہیں, پیاسے ہیں, کیسا رب پر بھروسہ ہے, کتنا اللہ تعالیٰ سے پیار ہے مسلمانوں کو. الحمدللہ بہت دل خوش ہوتا ہے کہ جب یونیورسل یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں سے خبر آ رہی ہے, کلپس آ رہے ہیں, پتہ چل رہا ہے کہ مسلمان مسجدیں بھری ہوئی ہیں, رب کو سجدہ کر رہے ہیں, روزے رکھ رہے ہیں. یہاں میرے وہ بھائی غور کریں جو رمضان میں بھی مسجد میں نہیں ہے, جو رمضان میں بھی نماز نہیں پڑھ رہا, جو رمضان میں بھی روزے نہیں رکھ رہا, جو رمضان میں بھی اپنے رب سے محبت کا اظہار نہیں کر رہا. یعنی وہ اس پوری دنیا میں گویا ایک انقلاب آ چکا, مگر وہ بدنصیب اس انقلاب سے, اس خوبصورت جو ریولوشن آیا ہے, خوشگوار تبدیلی آتی ہے ماہ رمضان میں, اگر میرا کوئی بھائی اس پورے ماحول میں وہ باہر ہے, باہردار ہے, اس طرح کا ماحول دیکھ کر لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو معاف فرما دے گا, سب کی بخشش ہو جائے گی. یہ ماشاءاللہ یقیناً اللہ کی رحمتیں چھما چھم ماہ رمضان میں برستی, بلکہ روایتوں میں مفہوم ملتا ہے کہ روزہ دار پر اور خاص طور پر حاجی پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فخر فرماتا ہے فرشتوں کے سامنے. دیکھو اچھا میں پتہ کیا سوچتا ہوں کہ ایک مدنی رحمتوں کا دریا بہ رہا ہے جس میں سب پر رحمتیں برس رہی ہیں, جو نمازیں پڑھ رہے ہیں, جو روزے رکھ رہے ہیں. ہم کہیں نہ کہیں ہونے چاہیے اس میں, ایسا نہ اس پورے کاروان سے بچھڑ جائیں. حضرت سیدنا دمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, نبی پاک سرور ذیشان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے, ماہ رمضان میں گھر والوں کے خرچ میں کشادگی کرو, کیونکہ ماہ رمضان میں خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی طرح ہے. اب پیسے خرچ کرنا بھی جو ہے گھر والوں پر, یہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی برابر ہے. تو اب اس میں اپنے گھر والوں پر کشادگی کرنی چاہیے, ان کی پسند کے کھانے کے لیے ترکیب بنانی چاہیے, ہیلدی. ہاں یہاں ایک بات کشادگی پر چلیے, پھر انشاءاللہ مزید بلیسنگز بتاتا ہوں. نارملی ہوتا یہ گھر والوں پر خرچ کرنا, اور بھی احادیث رمضان کے علاوہ بھی روایتیں ملتی ہیں کہ اپنی فیملی پر جو خرچ کرتا ہے وہ بھی صدقہ ہے, اور اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے کہ بندہ اپنی فیملی پر اچھے انداز سے خرچ کرے. لیکن اس کی بھی لمیٹیشنز ہیں نا, بندہ کہے کہ میں بچوں کو, فیملی کو خوش کرتے کرتے رب کو ناراض کر دوں, تو یہ بے وقوفی ہے. یقیناً فیملی کا اچھا خیال رکھنا چاہیے, ان کے کھانے پینے, ان کے جو بھی لوازمات ہیں, بٹ اس کی لمٹ یہ ہے کہ اس خرچ کرنے میں اسراف نہ ہو, اور اس خرچ کرنے میں یا انہیں ہیپی کرنے میں کہ بچے کہتے تو یہ کر رہا ہوں,
تو بچے جو کہیں، بیوی جو کہے، فیملی جو کہے، اس میں وہ نہیں کرنا جو منع کیا گیا شریعت میں. تو ان لمیٹیشنز کے ساتھ آپ یقیناً انہیں ہیپی کریں اور ان کی بھی دعائیں دیں. اس کے بعد نشر کیا گیا علم و حکمت سے مزین مدنی مذاکرہ. آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں. ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے. بعض لوگ اس طرح مذاق کرتے ہیں کہ سامنے والے کی جو طبیعت ہے نا وہ بہت خراب ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر 1-1.5 گھنٹہ ہو گیا آپس میں دوست بیٹھے ہوئے ہیں. اب اس کے گھر سے فون آیا کہ جلدی آ جاؤ ایمرجنسی ہے، اور آپ نے اس کی گاڑی کی چابی چھپا لی ہے. وہ اٹھتا ہے، چابی ڈھونڈتا ہے. چابی کہاں گئی یار؟ چابی کہاں رکھی یار؟ یار چابی دیکھیے میری. یار دیکھو یار مذاق نہیں کرو یار، گھر پہ جانا ہے یار. چابی نہیں، میں نے بھی نہیں لی یار، دے دو یار. نہیں یار یقین مان یار، نہیں لی چابی. یقین مان نہیں لی. ہاں نہیں دیکھ لے چاہاں چابی. اس طرح یہ آدھا گھنٹہ 15 منٹ 20 منٹ جو اس کی حالت خراب کرتے ہیں. اور جب وہ ڈھونڈنے کے لیے اس طرف جاتا ہے تو دوسرا اٹھ کر چابی اس کے سیٹ کے نیچے رکھ دیتا ہے، صوفے کے نیچے رکھ دیتا ہے، اس کے پاؤں. ارے یار چابی تو تیرے پاؤں کے نیچے رکھی تھی، دیکھا نہیں یار تم لوگوں نے جو ہے نا وہ بس. اب یہ ہے نا، یہ آپ حد سے باہر نکل گئے. یہ اوور لیمٹ ہوتا ہے، یہ ستانا ہوتا ہے، یہ تنگ کرنا ہوتا ہے. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے بیٹھے بیٹھا تھپڑ رکھ دیتے ہیں، اور کیا کرتا ٹھا کر کے مارا نا اس کو، کمر پہ لگا، اس کے ہاتھ پہ لگا. یہ نہیں برداشت ہوتا. ہر چیز کی ایک لائن ہوتی ہے. جب آپ اپنی لائن عبور کرتے ہیں نا پرابلم کریٹ ہوتا ہے. اسی طرح مذاق کی بھی ایک لائن ہوتی ہے. گھر میں ماحول خوشگوار رکھنا چاہیے، بڑا خوشگوار ماحول ہو، پر لطف ماحول ہو، پرسکون ماحول ہو. لیکن گھر کے بڑے کو یعنی مرد کو ایسا بھی مزاحیہ پن اختیار نہیں کرنا چاہیے کہ اس کی عزت ہی جاتی رہے اور گھر کا ماحول ایسا ہو جائے کہ کوئی کسی کی عزت اور ادب کرنے کے وہ دائرے میں نہ رہے. اسی طرح آپ گھر کے باہر اپنے کوڑے کا ڈبہ رکھنا چاہتے ہیں جس میں اپنے روزمرہ کی جو وہ ڈسٹ ہے یا ڈسٹ بن کہہ لیں، کوڑے کا ڈبہ کہہ لیں، آپ گھر کے باہر رکھنا چاہتے ہیں، مگر آپ نے اس ڈبے کو اپنے پڑوسی کے گھر کے قریب رکھا ہوا ہے. آپ لائن کراس کر رہے ہیں، اپنے گھر کے اندر رکھیے، گھر کے پاس رکھیے. اس کے اندر گندگی آپ نے اتنی ڈال دی ہے کہ اس کی بدبو سے آس پاس والوں کا جو پڑوسی ہیں ان کا گزرنا مشکل ہو گیا. آپ لائن کراس کر رہے ہیں، آپ اپنی لائن میں رہیں، حد میں رہیں. ہر شخص کی ایک لیمٹ ہے، ہر شخص کی ایک لائن ہے، ہر شخص کی ایک حد ہے. جب آپ اپنی حد سے باہر نکلتے ہیں، اپنی لائن کراس کرتے ہیں، آپ پرابلم میں آ جائیں گے. اسی طرح جب آپ گفتگو کرتے ہیں تو ایک ساؤنڈ باکس کو یوز کرنے کا ایک اپنا ایک حد ہوتی ہے. یعنی جب باپ سے بات کرنی ہے، والد صاحب سے بات کرنی ہے بیٹے کو، تو اس کی آنکھوں کی بھی ایک لائن ہے، اس کے ساؤنڈ باکس کی ایک لائن ہے، اس کے مطلب کہ باڈی لینگویج کی ایک لائن ہے. وہ اس طرح بات نہیں کرے گا کہ جیسے وہ اپنے دوستوں سے بات کرتا ہے یا کسی سے قرضہ وصول کرنے کے لیے گیا ہوا ہے اور اپنے والد صاحب سے اس طرح چیخ کر اور جناب وہ یوں ہاتھ اوپر نیچے کر کے بات کرے گا. نہیں، یہ لائن کراس کر رہے ہیں آپ. اگر آپ اپنے بیٹے کے ساتھ اس طرح بے حیائی اور بے شرمی والے کام کر رہے ہیں اور اس کو یوں آپ شے دے رہے ہیں، آپ لائن کراس کر رہے ہیں. اگر عورت اپنے شوہر کے ساتھ ٹھیک ہے بے تکلف رہ سکتی ہے، ڈیفینیٹلی گھر کا ماحول کو اتنا مطلب نپاتولا تو نہیں رہ سکتا، لیکن اس کی بھی ایک لمٹ ہے. وہ اپنی لمٹ کے اندر اپنے شوہر کے ساتھ خوش طبعی اور ہنسی مذاق کا ماحول اختیار کر سکتی ہے. لیکن اب ایسے نہیں مذاق کے اندر اس کو یوں تھپڑ بھی رکھ دے، ارے تم تو بس یوں ہی، ارے چھوڑو تم تو بس یوں ہی، ارے تم تو بس یوں ہی. آپ لائن کراس کر رہی ہیں. آپ اپنے شوہر کے ساتھ بات کر رہی ہیں، لمٹ میں رہیے. شوہر بیوی کے ساتھ بات کر رہا ہے، لمٹ میں رہے. باپ بیٹی کے ساتھ بات کر رہا ہے، ایک لائن ہے. بیٹی باپ کے ساتھ بات کر رہی ہے، ایک لائن ہے. یعنی بیٹی اور ماں ان دونوں کی، اور بیٹی اور باپ ان دونوں کی لائن میں ڈفرینس ہے، فرق ہے. اس لائن اور اس فرق کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دوستوں میں ایک لائن ہے، سگے بھائیوں میں ایک لائن ہے، رشتہ داروں میں ایک لائن ہے. لہٰذا اپنی حد میں رہیں، اپنی لائن میں رہیں. جو شخص بھی اپنی حد سے باہر نکلتا ہے اپنی عزت سے گویا کے باہر نکل رہا ہے، وہ اپنی عزت کی چادر سے باہر نکل رہا ہے. بسا اوقات ایسے شخص کو ذلت دیکھنی پڑتی ہے، پھر جھگڑے ہوتے ہیں، فساد ہوتے ہیں. اسی طرح آپ کسی کے بارے میں کوئی کلام کرنا چاہتے ہیں،
ایک لائن ہے، اس کے آگے آپ کلام نہیں کر سکتے، ایک حد ہے، اس حد سے آگے نہیں بڑھ سکتے. لہٰذا ہر شخص کو چاہیے اپنی حد کو، اپنی لائن کو، اپنے اس کو پہچاننے کی کوشش کریں، پھر آگے بات کریں. کوئی ایسا کام نہ کریں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں جس سے کسی کو تکلیف ہو، کسی کو اذیت ہو، خواہ مذاق ہی میں کیوں نہ ہو. یہ بتائیے کہ اسلامی بہن مکہ حرم شریف میں رمضان المبارک میں اعتکاف کرنا کیسا ہے؟ اس میں شریعت سے رہنمائی فرمائیں. مرد جو ہیں وہ مسجد میں اعتکاف کرتے ہیں اور اسلامی بہنیں یا خواتین جو ہیں وہ اپنے اپنے گھروں میں اعتکاف کرتی ہیں. گھروں کا وہ حصہ جہاں وہ نماز پڑھتی ہیں ان حصوں میں وہ بیٹھتی ہیں اور ان حصوں کو مسجد بیت کہا جاتا ہے. اگر پہلے سے مخصوص نہ ہو ایسی جگہ تو کوئی بھی ایسی جگہ مخصوص کی جا سکتی ہے، لیکن مسجد کریمین میں، مسجد الحرام یا مسجد نبوی میں عورتیں وہاں جا کر اعتکاف نہ کریں، بلکہ وہ اپنے جہاں بھی قیام گاہ ہے وہیں پر اپنی عبادت و ریاضت کریں اور طواف وغیرہ کریں. باقی یہ ہے کہ وہاں جا کر اعتکاف نہ کریں. ایک رسالہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے وزن کم کرنے کا طریقہ. اس کے صفحہ 8 پر لکھا ہے موٹا ہو یا دبلا پتلا، جو کوئی بھی خوب ڈٹ کر کھانے کا عادی ہو اسے کسی بھی مہلک یعنی ہلاکت میں ڈالنے والی بیماری کے استقبال کے لیے ذہن بنا لینا چاہیے، کیونکہ زیادہ کھانے سے پیٹ خراب ہوتا ہے اور بقول اطباء یعنی ڈاکٹرز کے بقول 80% امراض پیٹ کی خرابی سے پیدا ہوتے ہیں، جن میں 12 قسمیں بیماری کی یہ ہیں. نمبر 1 دماغی امراض، نمبر 2 آنکھوں کی بیماریاں، نمبر 3 زبان اور گلے کی بیماریاں، 4 سینے اور پھیپھڑے کے امراض، 5 فالج اور لقوہ، 6 جسم کے نچلے حصے کا سن ہو جانا، 7 شوگر، 8 ہائی بلڈ پریشر، 9 دماغی شریان یعنی مغز کی نس پھٹ جانا، 10 نفسیاتی امراض پاگل ہو جانا وغیرہ، 11 جگر اور پتے کے امراض، اور 12 ڈپریشن. ایک طبی تحقیق کے مطابق موٹے افراد میں خون کے لوتھڑے کلوٹس بننے کا عمل تیز ہوتا ہے، جو جلد زندگی ختم کرنے کا پیش خیمہ بنتا ہے. تحقیق کے مطابق موٹاپا موت کو دعوت دینے کے برابر ہے، کیونکہ اس سے خون کے لوتھڑے کلوٹس بننا شروع ہو جاتے ہیں. ٹانگوں میں بننے والے لوتھڑے پورے جسم میں خون کی روانی متاثر کرتے ہیں. ایک اور طبی تحقیق کے مطابق زیادہ میٹھے اور مرغن یعنی گھی، تیل اور طرح طرح کی چکنائیوں والے کھانے اور مشروبات یعنی ڈرنکس نہ صرف وزن اور موٹاپے میں اضافے کا باعث بنتے ہیں، بلکہ ان کے استعمال سے دل اور دماغ کی شریانوں یعنی خون کی باریک نسوں میں دوڑنے والا خون بھی گاڑھا ہو جاتا ہے، جو دل کے دورے یا دماغی رگوں میں خون جمنے جیسے جان لیوا آریزوں یعنی بیماریوں کا سبب بن سکتا ہے. تو اس لیے سبھی کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنا وزن کنٹرول کرے. کیا یہ حقیقت ہے کہ کائنات میں کوئی کسی کا اتنا انتظار نہیں کرتا جتنا رب کریم عز و جل اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بے شک اللہ عز و جل اپنے مومن بندے کی توبہ سے اس شخص سے زیادہ خوش ہوتا ہے جو کسی ہلاکت خیز پتھریلی زمین پر پڑاؤ کرے، اس کے ساتھ اس کی سواری بھی ہو جس پر اس کے کھانے پینے کا سامان لدا ہوا ہو، پھر وہ سر رکھ کر سو جائے، پھر جب بیدار ہو تو اس کی سواری جا چکی ہو تو وہ اسے تلاش کرے، یہاں تک کہ گرمی اور شدت پیاس یا جس وجہ سے اللہ چاہے پریشان ہو کر کہے کہ میں اسی جگہ لوٹ جاتا ہوں جہاں سو رہا تھا، پھر سو جاتا ہوں یہاں تک کہ مر جاؤں، پھر وہ اپنی کلائی پر سر رکھ کر مرنے کے لیے سو جائے.
پھر جب بیدار ہو تو اس کے پاس اس کی سواری موجود ہو اور اس پر اس کا توشہ بھی موجود ہو، تو اللہ عز و جل مومن بندے کی توبہ پر اس شخص کے اپنے سواری کے لوٹنے پر خوش ہونے سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ بابا جان، میرا سوال یہ ہے کہ جن اسلامی بھائیوں کی شادی نہیں ہو رہی، شادی میں مشکلات درپیش ہیں، ان کے لیے وظیفہ عنایت فرما دیں۔ جن کی شادی نہیں ہوتی وہ رمضان المبارک کے 11ویں اور 12ویں روزے کی درمیانی رات، یعنی 12ویں شب، بعد نماز عشاء 2 رکعت کر کے 12 نفل اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 12 بار سورہ اخلاص پڑھیں، 12 نفل پڑھ کر 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں، پھر تمام نفل اور درود شریف کا ثواب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ایصال کریں، اور پھر سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اللہ تعالی کے حضور گڑ گڑا کر خلوص دل کے ساتھ کم از کم 15 منٹ اپنے لیے یا اپنی بہن بیٹی کے لیے اچھے رشتے کی دعا کریں، انشاءاللہ تعالی اگلے رمضان سے پہلے مراد پوری ہو جائے گی۔ ایک اور بھی عمل ہے جو قدر آسان ہے، جس لڑکے کی شادی نہ ہوتی ہو وہ مسجد میں اس نیت سے جھاڑو لگائے کہ میری شادی ہو جائے، انشاءاللہ عز و جل اس کا رشتہ جلد ہو جائے گا۔ اگر لڑکی کی نہ ہوتی ہو تو اس کا بھائی یا باپ اسی نیت سے مسجد میں جھاڑو لگائے، صفائی کرے، انشاءاللہ جلد رشتہ ہو جائے گا۔ اب اس میں یہ قید نہیں ہے کہ کتنے دن کرے، کرتا رہے وقتاً فوقتاً، اللہ کرے گا اس کی برکت سے یہ کام ہو جائے گا۔ کہ غسل میت کے بعد غسال اسلامی بھائی کو میت کے گھر والے کپڑے، جائے نماز، قرآن پاک وغیرہ زبردستی آ کے گھر دے جاتے ہیں، اس کا کیا کیا جائے؟ اگر سارے وارث بالغ ہیں اور سب نے مل کر اجازت دے دی ہے تب تو وہ جس کو چاہے دے سکتے ہیں، ان کا مال ہے، غریب ہی شرط نہیں ہے، مالدار کو بھی دے سکتے ہیں تحفے میں۔ اچھا، اب اگر نابالغ بھی میت کے وارثوں میں شامل ہے تو نابالغ اگر اجازت دے تب بھی نہیں دے سکتے، کیونکہ وہ اجازت دینے کا مجاز نہیں ہے، سو اختیار نہیں ہے اجازت دینے کا۔ تو اس لیے چونکہ اب یہ حالت ظاہر ہے نہیں کہ یہ کس طرح کے دے رہے ہیں، اور عموماً لوگوں میں احتیاط تو ہے نہیں، وہ دے ہی دیتے ہیں اٹھا کے، اور بالغ بھی سارے ہوں تو اجازت تھوڑی ایک دوسرے کی لیتے ہوں گے، ایسے اٹھا کے دے دیتے ہوں گے۔ ایک دوسرے شہر میں، ایک بعض اوقات دوسرے ملک میں ہوتا ہے کوئی، یا ایک دوسرے کو پوچھتے بھی نہیں ہوتے ہوں گے، بھائی دے آؤ۔ یہ تو یہ احتیاط اسی میں ہے کہ اس طرح کی چیزیں نہ لی جائیں۔ اور جب پتہ چل گیا کہ بغیر اجازت کے آئے ہیں، نابالغ کا بھی حصہ ہے، تب تو لے ہی نہیں سکتے۔ جب پتہ نہیں ہے تب بھی لینے میں احتیاط یہ کہ نہ لے۔ پیارے بابا جان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جب مردے کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، اس کے بعد میں قبر پر اذان دینے کا سلسلہ ہوتا ہے، تو اذان دینے والا اپنا چہرہ قبلے کی طرف کرے یا قبر کی طرف کرے؟ یہ عہد نامہ یا اس طرح کے جو تبرکات ہوتے ہیں، نالے پاک وغیرہ، تو اس میں یہ ہے کہ میت کے چہرے کی طرف کچھ گڑھا سا کھود لے دیوار میں، اور اس دیوار کے گڑھے میں اس کو رکھ دے، اور میت کی اذان کہ قبلے کی طرف اپنا منہ کرے، بھلے میت کا پچھلا حصہ اس کی طرف ہو، تو قبلے کی طرف منہ کر کے اذان دینے والا کھڑے ہو کر اذان دے دے۔ مدنی مذاکرے کے بعد دیکھا سلسلہ فیضان سحری اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی سحری کے مناظر، آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام علیہم رضوان جو تھے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسی والہانہ محبت کرتے تھے، ایسا عشق کیا کرتے تھے کہ اپنا تن من دھن حضور پر قربان کر دیا کرتے تھے۔ اسی قسم کا ایک واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے
کہ جب غزوہ خیبر سے واپسی پر مقام صحابہ پر پیش آیا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے زانوئے مبارک پر اپنا سر انور رکھ کر آرام فرما رہے تھے، تو پہلے تو یہ تصور ہی کتنا ذوق افزا ہے کہ ایک محبوب اپنے جو ہے نا وہ عاشق کے سر مبارک کے جو ہے وہ زانو پر رکھ کر آرام کر رہا ہو۔ حضرت علی کے لیے کیسی سعادت تھی، کیسی سعادت ہے یہ بالکل۔ اتنے میں یہ ہوا کہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب بیدار ہوئے دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں اشکبار ہیں۔ پوچھا کیا وجہ ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر قضا ہو گئی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر دعا کی، چاند کو اشارہ کیا، سورج کو اشارہ کیا تو وہ پلٹ آیا، اور پھر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے عصر کی نماز ادا پڑھی، قضا نہیں پڑھی۔ اب اس کے اندر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ نماز عصر تھی، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، فرمایا کہ نمازوں کی محافظت کرو، خاص طور پر نماز عصر کی۔ سب سے افضل مطلب اہم نماز نماز عصر ہے، اور وہ قضا ہو رہی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آرام میں خلل نہ آ جائے، اس وجہ سے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اٹھاتے نہیں ہیں۔ حالانکہ یہ تو وہاں تصور ہی نہیں ہے کہ اگر اٹھاتے تو حضور علیہ السلام کو معاذ اللہ برا لگتا یا ناگواری کا اظہار کرتے، یہ وہاں تصور ہی نہیں ہے، لیکن عشق اس بات کی اجازت نہیں دیتا تھا کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے آرام میں خلل آ جائے۔ اب اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دعا کی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انہ کان فی طاعتک و طاعت رسولک، اے باری تعالیٰ یہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم یہ تیری فرما برداری میں اور تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرما برداری میں تھے۔ اب فرما برداری کیسی ہے یہ کہ ادھر تو نماز قضا ہو رہی ہے، نماز قضا کرنا تو گناہ ہے، دیکھا جائے تو ایک نظریے کے مطابق یہ گناہ ہو رہا ہے، نماز قضا ہو رہی ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ تو تیری فرما برداری میں تھا، یہ تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی فرما برداری میں تھا۔ اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے اندر نماز کو قضا کر دینا اس وقت جو حضرت علی نے کی یہ گناہ نہیں تھا۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اشارہ کیا اور سورج جو ہے وہ واپس پلٹ آیا، اس کے بارے میں ایک مسلم شریف کی بڑی پیاری حدیث مبارک ہے۔ صحیح مسلم کے اندر ہے کہ جب سورج غروب ہوتا ہے تو سورج غروب ہونے کے بعد جو ہے وہ عرش الہی پر جا کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتا ہے، یعنی وہ اپنی عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے۔ اور ادھر سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دعا کی تو اب جو ہے وہ وہاں پر سورج اپنی عبادت میں مشغول ہے، اور واپسی کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دعا فرمائی، اشارہ کیا، تو اللہ رب العزت نے سورج کو حکم دیا کہ یہاں اس عبادت کو چھوڑ دو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی فرما برداری کرتے ہوئے واپس چلے جاؤ۔ اس کے اندر یہ چیز بھی آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت دیکھیے کہ حالانکہ وہ سجدے کے اندر موجود ہے سورج، اور اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ واپس چلے جاؤ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرو۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ صحیح مسلم شریف میں کتاب الاشربہ کے تحت یہ حدیث پاک ہے، جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مکے سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو جس صحابی کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی میزبانی کا شرف نصیب ہوا وہ تھے سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے گھر کا انتخاب کیا اور اس میں اقامت فرمائی۔ اب وہاں سچویشن ایسی تھی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مکان کے گھر کے نچلے حصے میں تھے کچھ حکمتوں کی وجہ سے۔ اس کی وجہ بیان کی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خود نچلا حصہ پسند فرمایا، کیونکہ لوگ ملاقات کرنے آ رہے تھے، مدینہ پاک میں آمد ہوئی تھی تو بہت سارے ملاقاتیوں کو آنا ہوتا تھا، وفد آتے تھے، تو پیارے آقا نے خود نیچے والا حصہ جو ہے پسند فرمایا۔ حالانکہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کی خواہش تھی کہ آقا اوپر رہیں اور میں نیچے پیارے آقا کے سائے میں رہوں۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بظاہر نچلے حصے میں تھے اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ اوپر والی منزل میں تھے۔ ایک رات اچانک عاشقوں کے امام
سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھلتی ہے اور گھبرا کر اپنے آپ سے مخاطب ہوتے کہ نمشی فوق راسی رسول اللہ، یہ کیا کہ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سر کے اوپر سے چل رہے ہیں۔ پھر آپ نے کیا کیا، اپنی تمام اہل و عیال گھر والوں کو جمع کر کے چھت کے کونے ایک گوشے میں جمع ہو گئے، اور حدیث پاک میں فباتوا فی جانب، ساری رات گھر کی چھت کے کنارے پر گزار دی۔ جیسے ہی صبح ہوئی تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور سارا ماجرا عرض کرتے ہیں رات کا، اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ اوپر والے بالائی خانے میں تشریف لے جائیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے ارشاد فرمایا السفل ارفق، یہ نچلا جو حصہ ہے گھر کا نچلا حصہ یہ مجھے موافق ہے، یہ مجھے مطلب اس میں سہولت ہے مجھے، لیکن وہ تو عاشق تھے، ان کی دھن تو یہی تھی کہ ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ لا آلو سقیفتن انت تحتها، اے اللہ کے رسول یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اس چھت کے اوپر چڑھیں جس کے نیچے آپ جلوہ فرما ہیں۔ تو پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اوپر کی منزل میں تشریف لے گئے اور ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے شفٹ ہو گئے۔ اسی روایت کے آخر میں ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جب کھانا پیش کیا جاتا، اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کھانا تناول فرمانے کے بعد جو برتن وغیرہ ہوتے وہ واپس جب لائے جاتے تو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے، حدیث پاک میں سألہ، مسلم شریف کی حدیث پاک، سألہ ان مودی اصابعہ، یعنی لانے والے سے خادم سے حضرت ایوب انصاری پوچھتے کہ میرے آقا نے اپنی انگشتان مبارک کے ذریعے کھانے کے کس کس حصے کو برکت عطا کی، کہاں انگلی مبارک لگی ہے، فیتتبع موضع اصابعہ، پھر اسی حصے سے آپ کھاتے اور برکتیں لیتے، جہاں جہاں ٹچ ہوا ہے وہیں سے کھا لیں۔ اور امام نووی اسی حدیث پاک اس جز کے تحت فرماتے ہیں ففیہ التبرک بآثار اہل الخیر فی الطعام وغیرہ، یعنی اہل خیر جو ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، انبیاء اولیاء ہیں، ان کے آثار کھانے وغیرہ سے برکت لینے کا اس روایت سے اس حصے سے ثبوت ملتا ہے۔ ماشاءاللہ، بزرگوں کا جو ہم بعض اوقات بچا ہوا کھانا کھا لیتے ہیں، ان کا پانی پینے کی کوشش کرتے ہیں، ان سے کوئی نوالا لینے کی کوشش کرتے ہیں، یہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ اس طرح تبرک لیا کرتے۔